اتنے تسلسل سے دہرا دی کہ وہ اب آپ کو خود اس کے سچائی پہ یقین ہونا شروع ہو گیا. ممکن ہے جنرل صاحب کو یقین ہو کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہونے والا ہے، چونکہ جب آپ اپنے آپ سے اتنے تسلسل سے جھوٹ بولیں گے تو ظاہر ہے آپ کا ایک سائیکالوجیکل میک اپ اسی طریقے سے بن جاتا ہے. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں یہ جس میں ہم آج یہاں پہ 9 سپتمبر 2015 میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے کشمیر جو ہے وہ، مجھے کشمیری، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کشمیر ایک جمہوری، خوشحال اور ایک باعزت قسم کا معاشرہ بنے، اس پہ کسی کو کوئی وہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ یہ آزاد ہونے والا ہے؟ کیا ہندوستان پہلے سے کمزور ہو گیا؟ آج سے 50 سال پہلے جنرل نے جب یہ بیان دیا تھا، اس وقت کے ہندوستان میں اور آج کے ہندوستان میں کم از کم 1000 درجہ طاقت کا فرق ہے. 1000 درجہ زیادہ ہندوستان طاقتور ہو گیا ہوگا. اس کی فوجیں کہیں گنا زیادہ مضبوط ہو گئی ہوں گی. اس کا جو انٹرنیشنل انفلوئنس ہے وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ دنیا میں پھیل چکا ہے. اس کا اکنامک اور پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جب آپ کا ایک فریق جس کے ساتھ آپ کا تقاضا ہے وہ اس وقت کی نسبت 50 گنا زیادہ مضبوط ہو گیا، تو آپ پھر وہی بات دہرا رہے ہیں کہ جی اب وقت آ گیا ہے، اور پھر آگے بڑھتے جا رہے ہیں وقت آ گیا. یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ جس تسلسل کے ساتھ پاکستان کے حکمران طبقات نے جھوٹ بولا ہے اور اتنے بڑے بڑے مجموع میں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاقی جو دیوالیہ پن ہے ہماری لیڈرشپ کا، یہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک چیز جب آن دا ریکارڈ ہے، کیا اس ملک میں یہاں کوئی لیڈر اس طرح کے مسلسل جھوٹ بولنے کے بعد ایز اے لیڈر سروائیو کر سکتا ہے؟ کسی بھی معذب ملک میں کیا یہ پاسبل ہے؟ ظاہر لوگ پوچھتے ہیں، پریس پوچھتی ہے. اب انہیں جنرل صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ جی اب آپ نے تو کہا تھا کہ یہ تو اب وقت آ گیا کہ کشمیر آزاد ہو جائے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں، تو وہ کیا ہوا؟ اگلے سال یہ کوئی سوال کسی صحافی کے ذہن میں ہو تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں اگر پاکستان، اور یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ اس وقت اگر پاکستان مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن میں اٹھائے گا تو یہ مسئلہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اور جو انفلوئنس ہے اس میں سب سے اس کا گراف جو ہے وہ لوئسٹ لیول پہ ہے. اس وقت ہندوستان کا گراف جو ہے وہ کہیں زیادہ اونچا ہے. ہندوستان پوری دنیا کو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کرتا ہے، کسی کو بزنس کے حوالے سے، کسی کو اکانومی کے حوالے سے، کسی کو کسی اور تعلق کے حوالے سے. پاکستان تو اس وقت جو ہے وہ ڈیفینسو ہے. آپ پہ انٹرنیشنلی ٹیررزم کے چارجز ہیں، اکانومی کے حوالے سے آپ کے جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ملک میں سٹیبلٹی اور پولیٹیکل جو ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ کن کیلکولیشنز کی بنیاد پہ آپ یہ مسئلہ جو ہے وہ اٹھائیں گے؟ تو آپ مجھے 3 اور کوئی ملک بتا دیں گے جو آپ کی حمایت میں ہاتھ کھڑا کریں گے؟ کوئی 3 ملک بتا دیں مجھے تو کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں لگتا کہ اگر آپ یہ ایشو اٹھائیں گے یونائٹڈ نیشن میں تو وہ آپ کے ساتھ کوئی 3 ایسے ملک ہوں گے جو کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ بات درست ہے جی، ہندوستان کو جو کشمیر سے نکل جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امیچور قسم کی بات ہے، اور اس میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی، طاقت کا توازن اور جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو بالکل اگنور کر کے وہ جو وشفل قسم کی تھنکنگ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وشفل تھنکنگ سے زیادہ نہیں ہے. اچھا بشانی صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہم ڈیبیٹ کو سم اپ کرنے سے پہلے بڑا ایک وہ جس کا اس سوال کا اس دانشوری سے، اس سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل ایک انسانی سطح پہ جو ہے نا، اور انسانی حوالے سے میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیونکہ آپ کشمیری ہیں. بطور کشمیری آپ کے نزدیک اس ایشو کا سب سے ریزنیبل حل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم 1000 بار انہی محفلوں میں اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کا جو سیلف رول کا کانسیپٹ ہے نا جی، پرنسپل ہے، اس کو تسلیم کیے بغیر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. سیلف رول کا مطلب یہ ہے کہ میں جس دھرتی کے جس کونے سے اور جس جگہ سے تعلق رکھتا ہوں اس کے بارے میں ڈیسیژن کرنے کا اختیار میرے علاوہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے.
خواہ وہ کوئی کتنی بڑی فوج رکھتا ہے، کتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، کتنی بڑی معیشت ہے اس کی، لیکن کسی بھی دھرتی کے اصل وارث وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس دھرتی پہ رہتے ہیں، جو اس دھرتی کی تاریخ سے، اس دھرتی کی ثقافت سے، اس دھرتی کی تہذیب سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اور وہی ہوتے ہیں جو انہوں نے ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جا کے ریاست جموں کشمیر کے عوام کو 3 4 5 ایڈمنسٹریشنز میں تقسیم کر کے تو درمیان میں کھڑے ہو جائیں اور اس طرح کی پیشن گوئیاں شروع کر دیں، جی ہاں جی کشمیر کا یہ فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ ہوگا۔ آپ کشمیر کے عوام سے تو ایک دفعہ تو ان کو کنسلٹ کریں۔ جعلی قسم کے 2 نمبر لیڈر آپ وہاں پہ پیدا کر کے اور ان کے بھی آپ پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی کشمیر کی آواز ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک وہاں کشمیر کی اصل آواز کو آپ اسس نہیں کریں گے، ان کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں جو ہے ایک یونائٹڈ طریقے سے اپنی بات جو ہے وہ پیش کریں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ اس کا سلوشن ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی حل قبول نہیں، اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں، چونکہ آج تک جتنے حل وہاں پہ کیے جا رہے ہیں وہ امپوز کیے جا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کی طرف سے، ایک حل بھی کشمیری اورینٹڈ حل نہیں ہے۔ یعنی آپ جیسا آپ نے کہا، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے ریپ اپ کرنا ہے اسے کہ کشمیریوں کو سیلف رول کا جو ہے حق جو ہے وہ انہیں ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ڈیبیٹ سنی۔